ماہ رمضان شریف میں سحری کرنا سنت ہے. کیا ہے بھائی ذرا زور سے بولو. ہمارے بھائیاں کیا کرتے 2 بجے تک جگتے انجان مار کے سو جاتے, صبح اٹھ کے نیت کر لیتے ارے آج بن سحری کا روزہ ہوں, فخر سے وہ تو بن سحری کا روزہ ہوں. آج بن سحری کا روزہ رکھنا خلاف سنت ہے. رسول اللہ نے سختی کے ساتھ بن سحری کے روزے سے ناپسندگی کا اظہار فرمایا. حضور نے پسند نہیں کیا. اب مجبوری ہے بن سحری کا روزہ رکھنے کا الگ بات ہے, مگر حضور نے اس کو پسند نہیں کیا, اللہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. سحری کرنا سنت ہے. کیا ہے ذرا بولے؟ سنت ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سحری کھایا کرو, کیونکہ سحری کا کھانا نامہ اعمال میں تولا جائے گا. جیسے نامہ اعمال میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادت, تقویٰ تولا جائے گا, ویسے ہی نامہ اعمال میں سحری کا کھانا بھی تولا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث سنایا تو بعض لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے. سحری کا کھانا نامہ اعمال میں تولا جائے گا تو لوگ کیا کرتے, اب تیسرے حکم تک کھاتے, زیادہ سے زیادہ تلنا بھائی, نیکی کا پلڑا بھاری رہنا بولتے. اسی لیے بعض لوگوں کو اثر تک بھی ڈکارا نہیں آتے. ماشاءاللہ پیٹ بھر کے پٹھے کا اثر تک ڈکار لے رہا, انہیں پیٹ بھر کے رہتا اس کا. ایسا نہیں کرنا, نعوذ باللہ. یہ روزہ رکھنے کے آداب نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. اور ہمارے پاس تو آج کل بہت زبردست سسٹم شروع ہوگا. پھگٹ کی سحری, دال عبداللہ گڑ تھیلے میں, وہ صاحب ثواب کی نیت سے سحری کرا رہے, جا رہے پٹھے تہاری بریانی یہ وہ کھینچ رہے تیسرے حکم تک. سحری ایسی نہیں ہوتی. سحری سنت کے مطابق ہو. سحری کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, آپ سحری میں اتنا کھانا تناول فرماتے کہ وہ کھانا دوپہر ہونے سے پہلے آپ کے بطن اقدس میں ہضم ہو جاتا. دوپہر ہونے سے پہلے ہضم ہو جاتا, اور اب دوپہر کے بعد بھوک لگنا شروع ہوتی. پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی, جب عصر کی نماز ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو دیکھتے, چہرے چھوٹے چھوٹے ہو گئے. اللہ اکبر. صحابہ کو دیکھتے, ان کے پیٹ کو لگ گئے بھوک کی وجہ سے, کیونکہ سحری میں انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا. اور سحری میں کم کھانا سنت ہے, مگر سحری کرنا بھی سنت ہے. تو پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اب صحابہ کو عصر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز سے پہلے, افطار سے پہلے, جب ان کے چہرے دیکھتے, چہرے سوکھ جاتے, معدے سوکھنے سے منہوں سے بو نکل پڑتی, اب حضور ان کو خوشخبری سناتے کہ اے صحابیوں سنو, تمہارے پیٹ میں کھانا نہیں ہے, معدے سوکھ گئے, اور تمہارے منہ سے جو بو نکل رہی ہے, روزے دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. روزے دار کے منہ کی یہ بو اللہ کو جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روزے دار کے سامنے دستر بچھا دیا جاتا ہے افطار کا دستر. پیٹ سے لگ گیا, چہرہ چھوٹا ہو گیا, معدہ سوکھنے سے منہ سے بو آ رہی ہے, اور ادھر روزے دار کے لیے افطاری کا دستر بچھا دیا گیا, اور اس افطاری کے دستر پر لذیذ میوہ رکھا ہوا ہے, مشروبات رکھے ہوئے, مگر پھر بھی روزے دار اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. غذائیں رکھی ہوئی ہیں, روزے دار ہاتھ نہیں لگا رہا ہے. افطاری کے دسترخوان پر جب بیٹھتا ہے روزے دار اور افطاری کو ہاتھ نہیں لگاتا, جبکہ بھوک کی شدت لگ رہی ہے, اللہ رب العزت جب یہ منظر دیکھتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے, عالم الغیب پروردگار پوچھتا ہے, اے فرشتوں, یہ روزے دار ان کے سامنے غذائیں رکھی ہوئی ہیں, یہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اے اللہ, یہ تیری رضا کے اعلان اور خوشخبری سننے کے لیے بیٹھے ہیں, یہ مغفرت کا مجدہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اے اللہ, یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں کر دے گا. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, یہ جتنے روزے دار ہیں میں نے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے, میں نے سب کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے. یہ میرے خاطر بھوکے ہیں, میں ان کے لیے مغفرت کا اعلان سناتا ہوں. یہ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں بھوکا رہ کر,
روزہ رہ کر لو اے فرشتوں ان کو خوشخبری سنا دو، ان کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے، خوش ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ خوشخبریاں ہیں ماہ رمضان میں ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں ہیں رمضان میں، ایک سحری کے وقت اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، دوسرا افطاری کے وقت اس کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ سحر اور افطار کے وقت ہماری دو خوشخبریاں بھی ہے، اور فرماتے دو وقت کی دعا رمضان شریف میں رد نہیں ہوتی، سحری کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، روزے کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، افطار کے وقت کی دعائیں کریں، اچھے اعمال کریں۔